الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نفل نمازوں سے متعلق آج کا ہمارا 24واں درس ہے. گفتگو ہماری قیام اللیل یعنی رات کے وقت اٹھ کر نفل ادا کرنا اس کے متعلق جاری تھی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا وقت کیا ہوتا تھا، یعنی آپ رات کے کس حصے میں اٹھ کر نفل پڑھا کرتے تھے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پر لکھی گئی ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا وقت انہوں نے لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی رات کے وقت قیام فرماتے تھے. آدھی رات ہو جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور نفل پڑھتے، تہجد پڑھتے. کبھی ایسا ہوتا کہ آدھی رات سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے، اور کبھی آدھی رات کے کچھ بعد، کبھی آدھی رات میں، کبھی کچھ پہلے آدھی رات سے، اور کبھی آدھی رات کے کچھ بعد ادا کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانگ دینے والے کی آواز سنتے تو بھی قیام فرماتے. بانگ دینے والا کون ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ مرغ جو ہوتا ہے وہ بانگ دیتا ہے، لہذا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قیام فرماتے تھے، کیونکہ مرغ عام طور پر رات کے دوسرے حصے میں بانگ دیتا ہے. آخری حصہ جب ہوتا ہے تو مرغا جو ہوتا ہے وہ بانگ دیتا ہے، آواز نکالتا ہے. یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا وقت بتایا ہے. اس سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تہجد کا جو وقت ہے وہ ایسا نہیں کہ کوئی خاص وقت ہے، یہ پورے وقت پر محیط ہے. بلکہ علماء نے کہا عشاء کی نماز انسان پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد سے قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے جب تک رہتا ہے، اس پورے اوقات میں انسان کبھی بھی چاہے تو نفل ادا کر سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ انسان آخری وقت میں اٹھے، رات کے آخری پہر میں اٹھے، ایسا کوئی ضروری شرط نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف اوقات میں تہجد کے لیے اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد کا وقت آدھی رات سے کچھ پہلے بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بعد بھی ہو سکتا ہے. عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عشاء کی نماز ہوتی تھی وہ آپ دیر رات کو پڑھا کرتے تھے. اس وجہ سے کبھی کبھی آدھی رات بھی ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے عشاء کی نماز. اس وجہ سے یہ بات آئی ہے، ورنہ عشاء کا وقت جیسے ہی شروع ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قیام اللیل کا وقت شروع ہوگا، اس سے پہلے شروع نہیں ہوگا. کوئی چاہے گا کہ عشاء کی نماز بعد میں پڑھ لوں، میں پہلے قیام اللیل کر لوں، تو ایسا ہوگا نہیں ہوگا. عشاء کی نماز جب تک ادا نہیں کرے گا جب تک قیام اللیل کا وقت نہیں ہوگا. دوسری بات، تہجد کی اہمیت پتہ چلتی ہے قیام اللیل، جیسے کہ ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نیند کے بعد بار بار قیام کرنا اس عبادت کی فضیلت اور اہمیت کی دلیل ہے. اس عبادت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قدرتی علامتوں کا بھی لحاظ رکھا گیا اس میں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرغ کی بانگ سن کر قیام فرمانا اس بات پر دلیل ہے کہ مرغ کی آواز کو ایک فطری علامت کے طور پر لیا جا سکتا ہے، جو عبادت کے لیے بیداری کی یاد دہانی ہوتا ہے. مرغ جو ہوتا ہے یہ ایک فطری، اس کی جو آواز ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لو ہم الارم کہہ سکتے ہیں، تو اس کا بھی لحاظ رکھا گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ آیا کہ مرغ کی جب آواز، وہ بانگ کی آواز سنتے تب بھی آپ قیام فرمایا کرتے تھے. گویا یہ معلوم ہوا کہ قدرتی جو علامت ہوتی ہے وقت کی، اس کی بھی رعایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آج کے دور میں ہم ان سب چیزوں سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے مختلف آلات ہمارے پاس ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ جو قدرتی اوقات جو اس کی علامتیں اس سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اب بہت کم سننے کو ملتا ہے، الا یہ کہ دیہات وغیرہ میں یہ چیزیں ہیں. چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے یہ کہ سنت کی پیروی کرنے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عبادتوں میں پیروی کرنے میں ہمیں جو ہے لچک دی گئی ہے. لچک اس اعتبار سے دی گئی ہے کہ امت کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سیکھ کر تہجد کے وقت میں نرمی اور آسانی اختیار کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رات کا کوئی خاص حصہ آپ مقرر کر لو اور اسی وقت میں پڑھو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسی آسانی اور نرمی اور سہولت انسان کو لگے آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے. کبھی بہت تھکن ہے سو جائے اور کچھ وقت اٹھنے کے بعد پڑھ لے, کبھی چستی ابھی ہے کچھ کام بعد میں نکل سکتا ہے پہلے ادا کر لے اور بعد میں وہ کام جو ہے کسی کا وہ ادا کر لے. تو یہ پوری آسانی رکھی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں پڑھ کر یہ بتا دیا کہ میں پڑھ رہا ہوں, اس کا مطلب تمہارے لیے آسانی ہے, قیام اللیل پڑھنے کے لیے آسانی ہے. پانچویں بات اور آخری بات جو ایک غلط فہمی بھی ہے لوگوں کے اندر, اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے اور بھی جاگتے بھی تھے, اس سے معلوم ہوا نیند کے بعد اگر کوئی قیام اللیل کرے تو زیادہ افضل ہے. کیا ہے؟ زیادہ بہتر اور افضل ہے. لیکن کچھ لوگوں نے شرط بنا دیا ہے, کچھ لوگوں نے قیام اللیل کے لیے کیا شرط بنا دیا ہے, تھوڑی نیند تو ضرور ہونی چاہیے تب قیام اللیل کریں گے. شرط نہیں ہے, یہ یاد رکھیے آپ. ہاں اگر کوئی نیند لے کر پھر ادا کرتا ہے بہت اچھی بات ہے اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے, لیکن شرط بنا دینا کہ جب تک سو گے نہیں اور تب تک قیام اللیل نہیں کر سکتے, یہ جو ہے چیز مناسب نہیں. یہ چیز کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے, اس لیے علماء نے یہ کہا کہ سو کر اگر نیند لے کر پڑھتا ہے تو زیادہ بہتر اچھی بات ہے, لیکن یہ شرط اور ضروری نہیں ہے. ہم نے سنا کسی کے زبان سے کہ جب تک سوئیں گے نہیں جب تک قیام اللیل نہیں کر سکتے, تہجد نہیں پڑھ سکتے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو یہ 5 باتیں تھیں جو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اس عبادت کو بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, تمام مسلمانوں کی, مومنوں کی, اہل توحید کی مغفرت فرما دے. آمین.